بڑا آدمی۔ میں جب 3 سال کا تھا تو ٹھٹھرتی سردی میں ایک دن دادا نے اسکول میں داخل کروا کر عمر 5 سال لکھوا دی کہ سرکاری اسکول میں اس وقت 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا، جبکہ میرا یار جمعہ گل اپنی اماں کی گرم گود میں بیٹھ کر چائے پراٹھے ٹھونستا رہا۔ میں ٹاٹ پر بیٹھ کر صبح سے دوپہر تک الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ کے رٹے لگاتا رہا، اور جمعہ گل گلے میں غلیل ڈال کر گاؤں کے درختوں میں پرندے مارتا رہا۔ ہم سارا دن استاد رحیم گل کی سوٹیاں اپنی پشت پر کھاتے رہے تاکہ کل کو معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں، اور جمعہ گل اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر گاؤں کے میلے لوٹتا رہا۔ ہم اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد گندم کی کٹائیوں میں اماں ابا کا ہاتھ بٹاتے رہے، اور جمعہ گل کھیت کی منڈیر پر بیٹھ کر جوانی کے گیت گاتا رہا۔ ہم جب آنسو بھری آنکھوں اور ٹوٹے دل سے جمعہ گل کی طرف دیکھتے تو دل کا حال جان کر اماں بولتی، بیٹا تو ایک دن بڑا افسر بنے گا اور جمعہ گل جیسے لوگ تیرے نوکر بنیں گے۔ اسکول سے کالج سے یونیورسٹی، ہماری قسمت میں صرف کتابوں کا ڈھیر چاٹنا رہ گیا، جبکہ جمعہ گل گاؤں کا مسٹنڈا بن کر جوانی کے مزے لوٹتا رہا۔ ادھر ہم نے پی ایچ ڈی تھیسس جمع کروا کر گویا علامہ بننے کی ٹھان لی، تو ادھر گاؤں میں جمعہ گل نے بغل سے پستول کا ہولسٹر ہٹا کر کندھے پر کلاشن کوف رکھنی شروع کر دی۔ پھر ہم نے جو دوڑ شروع کی تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہاں کا جمعہ گل اور کہاں کا عارف خٹک۔ ہم بقول اماں کے واقعی افسر بن گئے اور گاؤں سے اپنا ناتا ٹوٹ گیا۔ اپنی افسری، ایجوکیٹڈ بیوی اور بچوں میں ایسا کھو گئے کہ کبھی یاد بھی نہیں کیا تھا کہ جمعہ گل کیا کر رہا ہوگا۔ اماں کی باقی ساری باتیں بالکل سچ ثابت ہو چکی تھیں، بس کبھی کبھار ان کی یہ بات دل کے دروازے پر دستک دے کر بے چین کر دیتی کہ جمعہ گل تمہارا نوکر بنے گا۔ شاید اماں کی بات سے زیادہ یہ خود کی ایک خواہش تھی جو شعور سے لاشعور تک کا فاصلہ پاٹتے ہوئے تحت شعور میں پنجے جا گاڑ بیٹھی تھی۔ اور پھر میں کیمبرج میں پڑھتے اپنے بچوں کو ہر وقت یہی راگ سنانے لگتا کہ بیٹا عارف خٹک بنو، جمعہ گل مت بنو۔ میرے بچے مجھ سے پوچھتے کہ پاپا ہو از جمعہ گل، اور میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ میرا نوکر۔ سالوں بعد گاؤں جانا ہوا، بیوی بچے ساتھ تھے۔ گاؤں بھی پھیل کر جیسے چھوٹا سا شہر بن گیا ہو۔ کافی لوگ اب اجنبی تھے میرے لیے۔ ایک دن پیغام آیا کہ جمعہ گل نامی بندے نے اہل خانہ سمیت دعوت پر بلایا ہے۔ میرے اندر ایک کمینی سی خوشی در آئی کہ جمعہ گل کو دکھاؤں گا کہ پڑھائی لکھائی اور استاد رحیم داد کی سوٹیوں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور وہ صدا کا لچا لفنگا آج 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہوگا۔ بیگم کو تاکید کی کہ 10,000 اس کی بیوی کو اس کے منع کرنے کے باوجود اور ہزار کے خستہ نوٹ اس کے بچوں کو بھی تھما دینا۔ امید ہے کہ وہ اتنی رقم دیکھ کر منع نہیں کرے گی۔ رات کو اپنی 4000 سی سی گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ گل کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا۔ شہر میں 300 گز کا میرا بنگلہ اور میں ایک افسر، اس کے 4000 گز وسیع بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے دانتوں میں انگلی دبائے رہ گیا، جس کے گیٹ پر جمعہ گل پیلس کا نیم پلیٹ جگمگاتا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ بنگلے کے اندر 4 V8 لینڈ کروزرز ایک ترتیب سے شان کے ساتھ کھڑی چمک دمک رہی تھی۔ واسکٹ پہنے جمعہ گل گرم جوشی سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے آدمی بن کر بھول گئے ہیں ہم جیسے سادہ اور ان پڑھوں کو۔ میرے بیوی بچے منہ کھولے حیرانی سے بنگلے کو دیکھ رہے تھے۔ بیوی کی نظر مجھ پر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو 10,000 ان کی بیوی کو پکڑاؤں، یا اگر وہ مجھے اس سے تھوڑا زیادہ دیں تو میں پکڑ لوں۔ گپ شپ کے دوران اچانک میرے بیٹے نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ وہی جمعہ گل ہے جو آپ کا نوکر بننے جا رہا تھا؟ میری خاموشی پر چھوٹے بیٹے نے انگریزی میں کہا، پاپا میں بھی جمعہ گل بنوں گا۔